اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، ملک میں بیوروکریسی طاقتور ترین حیثیت رکھتی ہے۔ بیوروکریسی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کام کرنے کا، سیاستدان ان سے کیوں نالا رہتے ہیں، یہ بتاؤں گا۔ اور دوسرا میں یہ بتاؤں گا کہ اس وقت ملک میں کون سے کامن کی بیوروکریٹ افسران کی حکمرانی ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ ناظرین، 21 کامن کے ایک افسر کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا حال ہی میں پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری تعینات ہوئے، ان کے آرڈرز ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم اگر دیکھیں تو جب ایک افسر تعینات ہوتا ہے کسی کامن کا، تو اس کے بیچ میٹس جو ہیں ان کی چاندی ہو جاتی ہے، ان کو پوسٹنگیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح مسلم لیگ نون یعنی کہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو آحد چیمہ ادھر چلے گئے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو وہ ان کا تعلق تھا 28 کامن سے۔ آپ کو پتہ نا وہ ایک بیوروکریٹ تھے اور انہوں نے پنجاب سے نوکری شروع کی تھی، ڈپٹی سیکرٹری ویلفیئر رہے، ایڈیشنل سیکرٹری ویلفیئر رہے، اور پھر ان کے پاس بڑے ہوتے آئے۔ تو وہ 28ویں کامن، مجھے ایک بیوروکریٹ نے کہا کہ اب 28 کامن کے جو لوگ ہیں نا ان کی چاندی ہو جائے گی، تو پھر وہی ہوا۔ 28 کامن کے لوگ جو ہیں وہ تمام کی پوسٹوں پہ لگ گئے، کیونکہ ان کے بیچمنٹ ہوتے ہیں، وہ لگوا دیتے ہیں۔ اب آپ کو میں نے ایک مثال دی ہے۔ اب خرم آغا صاحب جب 21 کامن کے ہیں، وہ ایز پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم لگ گئے ہیں اور گریڈ 22 ان کا۔ اب گریڈ 22 کے 21 کامن کے جو افسران ہیں ان کی آلریڈی پاکستان میں حکمرانی ہے۔ 7 سیکٹریز اس وقت، 7 افسر جو ہیں اس وقت گریڈ 22 کے 21 کامن کے پاکستان میں تعینات ہیں۔ وہ کون کون ہیں وہ میں آپ کو عرض کروں گا، اور میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ کون کون سے چیف سیکرٹری ہیں 21 کامن کے اور سیکٹریز کون کون سے ہیں۔ اس میں نمبر فرسٹ پہ تو خرم آغا آ گئے، چیف سیکرٹری پنجاب، پاکستان کی سب سے طاقتور ترین پوسٹنگ چیف سیکرٹری پنجاب ہے۔ وہ زاہد اختر زمان جو ہیں ان کا تعلق بھی گریڈ 21 کامن کے ہیں، اور ان کا تعلق بھی گریڈ 21 کامن سے ہے، سوری معافی چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد چیف سیکرٹری سندھ فخر عالم، ان کا تعلق بھی 21 کامن سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں چیف سیکرٹری آزاد جموں کشمیر داؤد بریج، ان کا تعلق بھی 21 کامن سے ہے۔ اب یہ تو وہ میں لوگ بتائے ہیں جو چیف سیکرٹریز ہیں، ایک ہو گیا پی ایس پی ایم، 3 ہو گئے چیف سیکرٹریز۔ اب آ جائیں 8 فیڈرل سیکرٹریز جو ہیں وہ 21 کامن کے کہاں تعینات ہیں۔ سیکرٹری کیبنٹ سابق چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل، وہ اس وقت سیکرٹری کیبنٹ ہیں، ان کا تعلق بھی 21 کامن سے ہے۔ اب دوسرا جو سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی آصف حیدر شاہ 21 کامن کے ہیں، سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن عباس منظور سمرا 21 کامن کے ہیں، سیکرٹری اقتصادی امور کاظم نیاز جو ہیں یہ ہاٹ کینڈیڈیٹ تھے پی ایس پی ایم کے، یہ وزیر اعظم کے بہت زیادہ کلوز تھے، اور یہ کوہاٹین ہونے کی وجہ سے زیادہ کلوز تھے، پر ان کا نام جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو سکا تھا انٹیلیجنس رپورٹس میں۔ حالانکہ یہ وفاقی سیکرٹری ہیں، کوئی کرپشن میں نہیں رکا صرف اس لیے تھا کہ خرم آغا نے لگنا تھا، ان کی وجہ سے رکا تھا، ادروائز ان پہ کوئی چارج نہیں تھا۔ اچھا جی، سیکرٹری ایویشن ڈویژن کیپٹن ریٹائرڈ سیف انجم پنجاب سے گئے ہیں، اور یہ بھی بڑے طاقتور آدمی ہیں، ان کا تعلق بھی 21 کامن سے ہے۔ اسپیشل سیکرٹری مواصلات علی شیر مسعود، سیکرٹری یہ بھی 21 کامن سے ہیں۔ سیکرٹری آبی وسائل سعید علی مرتضیٰ جو سیکرٹری داخلہ تھے ماضی میں رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے بڑے کلوز ہیں، پنجاب میں بہت دیر ACS ہوم رہے ہیں اور ان کا بڑا شوق ہے داخلہ کا، تو اب خیر آبی وسائل میں لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے شاید ان کی سنی جائے۔ 21 کامن کے ان کے دوست آ گئے ہیں، ان کے بیچمنٹ آ گئے ہیں۔ اور سیکرٹری سینٹ سیکریٹریٹ قاسم سمد خان، یہ بھی 21 کامن سے ہیں۔ اچھا، اب چیئرمین FBR زبیر ٹوانا بھی 21 کامن سے ہیں، چیئرمین نیپرا وسیم مختار چودھری بھی اس کامن سے ہیں۔ 7 سفرا جو ہیں ان کا تعلق بھی 21 کامن سے ہے۔
دیکھ لیں, یہ پہلی دفعہ شاید ہوا ہے. اس میں آپ کو اینڈ میں چل کے ایک اور بڑی خوبصورت بات بتاؤں گا, بڑی ہی اہم بات ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے میرا پروگرام. اس میں 7 سفیروں کا تعلق, سب سے پہلے جو سفیر ملک فاروق صاحب ہیں یہ کویت میں ہوتے ہیں, اور اس کے بعد فرانس میں جو سفیر ہیں عاصم افتخار صاحب, جرمنی میں تعینات سفیر ثقلین سید صاحب, کوریا میں جو سفیر ہیں نبیل منیر صاحب, قازقستان میں جو سفیر ہیں سجاد صاحب, متحدہ عرب امارات میں سفیر ہیں فیصل ترمزی صاحب, اور روس میں سفیر ہیں شفقت علی خان صاحب. یہ ان سب کا تعلق کامن 21 سے ہے. اس کے علاوہ متعدد ایڈیشنل سیکرٹریز اور سینئر جوائنٹ سیکرٹریز پولیس سروس میں بھی موجود, ڈی جی ایف آئی اے محسن بٹ اور ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے جان محمد کا بھی تعلق 21 کامن سے ہے. اچھا, اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. سابق سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. ان کی آپ کو پتا ہے عمر کا ڈسپیوٹ تھا, وہ کہتے تھے میری 3 سال جو ہے عمر غلط لکھی ہوئی ہے, اور وہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ سے ٹھیک کروانا چاہتے تھے پر وہ ٹھیک نہیں کروا پائے تھے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ان کے خلاف تھی. ان پہ الزام تھا کہ وہ پرویز لائی کے بہت خاص ہیں, حالانکہ سرکاری ملازم خاص کتوں ہو سکتا ہے, وہ بیچارہ آرڈر اس کے مطلب وہ ذاتی طور پہ کر لیتا تھا کہ میں سی سی پی او لگنے لگا ہوں, یا میں ڈی آئی جی فلان لگنے لگا ہوں, یا ایڈیشنل آئی جی فلان لگنے لگا ہوں. یہ مجھے منطق سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ ایک آپ کا چیف منسٹر ہے, ایک آپ کا پرائم منسٹر ہے, اس نے یہ آرڈر کر دی ہیں کہ پوسٹڈ ٹو فلاں 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 جگہ, تو آپ کس طرح بطور سرکاری ملازم انکار کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ دھبا دور ہونا چاہیے, یہ بہت بری بات ہے. یہ دھبا دور ہونا چاہیے کہ یہ اس کا بڑا کلوز ہے اور اس کا بڑا کلوز ہے. سرکاری ملازم ہے, انہوں نے بیچارے نے نوکری کرنی ہے, تو ان کی بیچاروں کے ساتھ بڑی زیادتی تھی. اور یہ جو 21 کامن کے جتنے افسران کا میں نے نام لیا ہے, یہ سول سروس میں جب آئے آج سے 1 روز قبل, یعنی کہ 1 نومبر کو ان کو اپنی سروس میں 30 سال مکمل ہو گئے ہیں. 1 نومبر 2023 کو ان کو اپنی سروس میں 30 سال مکمل ہوئے ہیں, یعنی کہ 3 دہائیاں ہو گئی ہیں. اور آج ان کی سالگرہ, یعنی کہ 1 نومبر کو ان کی سالگرہ تھی 30ویں. تو 30 سال کا ایکسپیرینس ہے. ہم دعاگو ہیں کہ بڑے تجربے کار افسر ہیں اور یہ تعینات ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ یہ لوگ جو ہیں ملک کی بہتری کے لیے کام کریں اور آنے والے وقت میں ملک کی کافی بہتری ہو. اور ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ابھی تو ویسے گریڈ 22 کے بھی بڑے افسران جو قابل ہیں اور بڑے پروڈکٹیو ہیں, وہ اس وقت تعیناتیوں کے منتظر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر توقیر صاحب ہیں, ان کی کافی لوگوں سے ناراضگیاں بھی تھیں, جس وجہ سے وہ لوگوں کو شاید پسند نہیں کرتے تھے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ تعینات نہیں ہو سکتے تھے پیر صاحب کی آشیرواد کے بغیر یا پیر صاحب کے بیعت کیے بغیر. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اپنے فیڈ بیک میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. السلام علیکم.